کتنی ہارڈشپس لائف میں ہوتی ہیں, کیا کیا اسٹرگل ہوتی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ویور کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہیں اپنے جرنی کو. آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ کویشچن, اور اس وقت ہماری نیشن کو یہ بہت ضروری ہے. شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں عرفان. زندگی میں شارٹ کٹ جو سکسیس ہوتی ہے نا, وہ سکسیس بھی شارٹ کٹ ہو جاتی ہے. باقی تو اللہ کے اختیار میں, فقیر سے بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے, یہ تو اس کے کام ہے. اسباب کے طور پہ دیکھا جائے نا, اسباب کے طور پہ جو ہمبل بیک گراؤنڈ کی ہم بات کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو, اسپیشلی وہ یوتھ کے لیے. مطلب میں تو اپنے بچوں میں بیٹھ کے یہ بتاتا ہوں کہ میں پانی کے اندر وہ نمک اور مرچیں ڈال کے روٹی کھائی ہوئی ہے میں نے. اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ شرم کی بات تو تب ہے کہ آپ کام نہیں کرتے, آپ اپنے ماں باپ کی ویلیو کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنے بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرتے, آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے نہیں کھولتے. یہ غریبی ہے. غریبی یہ تھوڑی ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ یہ تھوڑی مطلب ہے کھانا آپ کو ملے نہ ملے. اگر آپ دیکھو نا, میں اس لیے تو بار بار ہم جو تبلیغ میں نکل کے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم گھروں میں پڑھی نہیں جاتی, استغفر اللہ سنی نہیں جاتی الا ماشاء اللہ. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بتاؤں کہ 3 مہینے ہمارے گھر نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا, کھانے کو کچھ نہیں تھا, مگر گھر میں خوشی ختم نہیں ہوتی تھی. اب دیٹ ڈز ناٹ میک سینس فار می ٹو یو. مطلب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ کھانا ضرورت ہے, مقصد نہیں. رشتوں کو نبھانا مقصد ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ اسی لیے جو ہمبل بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا میرے بھائی جو تھے وہ بڑے اچھے کرکٹرز تھے. چھوٹا میرا بھائی بہت اچھا کرکٹر تھا, ابھی بھی انگلینڈ میں وہ رہتا ہے اور وہاں پہ لیگ کھیلتا, ابھی تک کھیل رہا ہے, اور بڑا ٹیلنٹ تھا, مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ تھا. میرا بڑا بھائی بڑا اچھا ٹیلنٹڈ تھا پلیئر. مگر ہوا کیا عرفان کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ محنت نہیں کرتے تھے. وہ ان کا شاید یہ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب مزدوری کر رہے ہیں یا میرے والد صاحب کام کرتے ہیں یا ہمارے لیے محنت کر کے پیسہ کما کے ہماری ایجوکیشن کے لیے, ہمارے کھانے کے لیے پیسے لے. ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, اپنی فیملی کا برڈن میں کیسے اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہوں. اپنے لیے تو سارے جی لیتے ہیں. یہ کئی لوگ مشتاق بھائی مجھے لگتا ہے چھوٹے گول پہ بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, بس کھانا مل رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہا ہیں, ان اپنے آپ کو لمیٹائز شاید کر لیتے ہیں. بالکل. آئی تھنک یہ مورل آف دا اسٹوری یہی ہے کہ یہ چھوٹے گولز ہیں. چھوٹے گولز ہیں. کوئی لمبا, جو آپ جیسے سپر اسٹار یا زندگی میں کچھ اچیو کرتے ہیں, ان کے گول بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس گول کے لیے اسٹرائیو پھر ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. یہی ایکچولی بات یہی تھا جو میں ختم کرنی تھی نا, بات اسی پہ کرنی تھی کہ جب آپ کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, جب مجھے 12 بجے جون جولائی کی گرمی ہے اور میں 1 بجے نیٹ میں پہنچ جاتا ہوں اکیلا, اور اکیلا اب گیند جا کے لے کے جا رہا ہوں, اور اگلے دن میچ ہے اور میچ میں پھینٹی پڑ جاتی ہے. یا تو میرے لیے بہت آسان تھا کرکٹ چھوڑ کے ایکسکیوزز کرتا, یا میرے لیے آسان یہ کام تھا دوسرا جو مجھے لگتا ہے, جیسے آپ نے کہا گول میرا بڑا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب یار محنت کرتے ہیں, یہ گیو اپ نہیں کر رہے, میں کیوں گیو اپ کروں. پھر اگلے دن پھینٹی کھا کے پھر اگلے دن میچ, پھر اگلے دن پھینٹی کھائی, پھر 1 بجے کہتے ہیں نا ٹائم از منی, وہ فریز ہے نا انگریزی کا کہ ٹائم از منی. جو بندہ زندگی میں کبھی گیو اپ نہیں کرتا, وہ علامہ اقبال صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے اگر بندہ غور سے اس کو سمجھے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شہیں کا جہاں اور. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے اس کو لڑنا نہیں آتا, شہین کو لڑنا آتا ہے. یہ جسم میں بھی کم ہے, طاقت میں بھی کم ہے, کیونکہ لڑائی ہو, میں وقار کی اور میری لڑائی ہوئی نا انگلینڈ میں, تو ہم آپس میں لڑ پڑے. تو دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, تو میں اس کو دھکا دے کے پنجابی کیا, میں کہا وکی میری گال سن, لڑائی قداں نال نہیں حوصلے نال ہوندی ہے. تو جو بندہ گول اچیو کرتا ہے نا, وہ حوصلوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. جو آپ کا فیلئر ہوتا ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے بجائے کہ ہم ناکامی کی طرف. وہ ایوری ٹائم یو گونا گیٹ فیل, ایوری ٹائم یور ڈیسٹنی از گونا کم کلوز ٹو یو. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو جو ہمبل بیک گراؤنڈ کے کارن جتنے بھی لوگ آپ کے پروگرام کے توسل سے سن رہے ہیں, یہ ضرور سنیے کہ آپ نے اپنے جب گول سیٹ کر لیتے ہو نا, اس کے اوپر پھر میکسیمم ٹائم دینا چاہیے, میکسیمم ٹائم. اور پھر اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ دیر از 2 kind of people in this world, achievers and under achievers. achievers کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے گول سیٹ کر کے نہ گیو اپ نہیں کرتے, اور انڈر اچیورز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ڈیسیجن کو کراس کر دیتے ہیں کہ یار نہیں پتہ نہیں میں کر سکنا کہ نہیں کر سکتا. جی, تو یہ جو پیچھے سے نا, میں ایوری ٹائم آئی یوز ٹو گیٹ فیل. دا مورل آف دا اسٹوری از عرفان, جب میں فیل ہو کے گھر آتا تھا نا, تو مجھے والد صاحب نظر آتے تھے. وہ صبح سردیوں میں 4 بجے سائیکل پہ جا کے فیکٹری جا کے کام کیا کرتے تھے. صبح سردیوں میں 4 بجے, اتنا گھٹنا ان کا سوجا ہوتا تھا, اینٹ باندھ کر, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے, اینٹ باندھ کر, گرم اینٹ باندھ کر, ہلدی لگا کے. آج بھی مجھے ان کی ٹریٹمنٹ یاد ہے. جسٹ امیجن,
وہ لگا کے سو جاتے تھے, پھر 4 بجے سائیکل پہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. اب مجھے بتاؤ میرے پاس چانس تھا کوئی گیو اپ کرنے کا؟ میری تو ٹانگیں بھی ٹھیک ہے, میرا جسم بھی ٹھیک ہے, مجھے صرف 3 گھنٹے بھاگنا ہے اور بالنگ کرنی ہے اور پریکٹس کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو اچیو کرنا. میں آپ کی بات میں یہ کہ پیرنٹس کا جو رتبے کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس سے بڑی دیکھیں اس باپ کا جو ایک رتبہ ہے ماں باپ کا, وہ کیا ہے کہ کس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے. تو اس کے گیو اپ, میں کوشچن آپ سے ہے, کیا اولاد گیو اپ کر سکتی ہے پھر اس پہ؟ کوئی جو یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہے, پھر وہ یا تو اپنے نئے موبائل کے شوق میں پڑ جائے یا اپنے والد صاحب کو سامنے رکھ لے. کہاں سے وہ پیسے لے کے آتے ہیں؟ کہاں سے وہ میرے پین کے اور میری کتابوں کے اور میرے موٹر سائیکل کے میرے ہر چیز کے پیسے لے کے آتے ہیں, میرے کپڑوں کے پیسے لے کے آتے ہیں؟ میری ماں کیوں نہیں عید والے دن چوڑیاں پہنتی یا مہندی لگاتی؟ کبھی میں نے سوچا بیٹھ کے؟ جب میں سوچوں گا تو گول سیٹ کروں گا نا, تو جب میں سوچوں گا نہیں تو گول کیسے سیٹ کروں گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا مشتاق بھائی تھوڑا آگے بڑھے تو اوبیسلی ٹیم میں نام آنا پوری ایک سکسیس ہوتی ہے انسان کی, اور وہی الٹیمیٹ گول تھا. ٹیم میں جب نام آیا کس کی ایک تو پک تھی, وہ بھی آپ ضرور شیئر کریں, اور کیا فیلنگ تھی اس ٹائم آپ کی, آپ کی فیملی کی, پیرنٹس کی, کہ یار جو اس نے بیٹے نے سوچا وہ کیا, اور کتنا بڑا آنر تھا یہ آپ کے لیے؟ بڑا آنر تھا. میں ساہیوال میں جب اسپیشلی جب اللہ نے اچیو کروا دیا سب کچھ, اس کی بڑی مہربانی ہے. تو جب میں 87 میں پہلا 3 ڈے میچ کھیلا نا انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف, تو میں تو 15واں کھلاڑی تھا. میرا کام تھا جو مین پلیئر تھے ان کی شرٹوں سکھانا, ان کی شرٹوں کو, ان کے پیڈوں کو لے کے ان کو پانی شانی پلانا, ان کے ٹاول جو ہوتے ہیں جو 15ویں کھلاڑی کی نشانی ہے, آپ سمجھتے ہی ہیں. تو میں یہ کام تھا. وہ میچ سے 45 یا 40 منٹ پہلے سلیم ملک کپتان تھے سہ روزہ میں, وہ ایک جو 3 دن کا میچ ہوتا ہے ساہیوال میں. تو انہوں نے کہا جی مشتاق صاحب آپ کھیل رہے ہیں. آپ مشتاق, میں آئی واز 17 سال تھی, تو میٹرک میں تھا ابھی میں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کل آج میچ کھیل رہے ہیں. میں کہا جی میں کھیل رہا ہوں, نہ میرے پاس پیڈ, نہ میرے پاس بلے, نہ کچھ, نہ. خیر میچ کھیلا. پہلی اننگز میں اللہ نے 6 وکٹیں دلوا دی. وہ پوری, اس وقت تو پرنٹ میڈیا تھا, پورے میڈیا میں ہو گیا جی عبد القادر کا جان نشین مل گیا, 6 وکٹیں لے لیں, یہ پڑا ہو. اب میں اللہ کا شکر ادا کروں, میں کہا یا اللہ کہاں سے یہ سب عرفان, پتہ کیا ہوتا ہے, یہ سلسلے اللہ بنا, اللہ تعالیٰ بنا. میں صرف یہ آپ کے پروگرام کے بار بار یہ میسیج کنوے کروں گا, اس کامیابی کے پیچھے پتہ کیا ہے؟ 6 دوست میرے محلے میں کھڑے ہو کے, فیو آف دم دے یوز ٹو اسموک, مطلب سگریٹ پی رہے ہیں, پریکٹس پہ نہیں جا رہے, اسکول نہیں جا رہے, وہاں پہ گپیں لگا رہے ہیں, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں. میرے پاس چوائس تھی, میرا دل کرتا تھا میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگاؤں. پہلے اپنی زندگی کے 5 سال بندہ 6 سال اپنی زندگی میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کرے, پھر 5-6 سال بعد وہی دوست آپ کو فون کر کے کہیں گے یار ساڑی نوکری دا بندوبست کر سکنا. کیا بات, یہ پسنا ضروری ہے, اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. باقی میں کہہ رہا ہوں فیصلے اللہ کرتا ہے, وہ فقیر سے بادشاہ, بادشاہ سے, اسباب کے طور پہ یہ ضروری ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا دل کرتا تھا ان کے ساتھ گپیں لگاؤں. جب میں 4 ڈے 3 ڈے میچ کھیل کے جب میں گھر واپس آیا, ماں باپ کے چہروں پہ جو رونق تھی, جو بہن بھائیوں کی, جو میرے والد صاحب پراؤڈ فیل کر رہے تھے. میں 92 کا ورلڈ کپ کھیل کے آیا تو پورا ساہیوال مجھے لینے آیا ہوا تھا, پورا ساہیوال آپ کو پتہ پیک ہوا تھا. ٹرک کے اوپر مجھے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا, وہ پھولوں سے لادا ہوا تھا, اور سارے پولیٹیشین جتنے بھی وہ تو اپنے مائلیجز کے چکر میں تھے, تو سارے آئے ہوئے تھے, تو میں ان کے ساتھ تھا. جب میرا ٹرک جب میرے گھر کے سامنے رکا ہے نا, میرے محلے کی اسٹریٹ کے سامنے, وہ دروازے کے اوپر والد صاحب اور میں, والد صاحب کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے. تو والد صاحب کیونکہ رش اتنا تھا, میں نے کہا آپ نے نہیں آنا, میں خود ہی گھما کے ساہیوال سے آ جاؤں گا. تو والد صاحب دروازے کے سامنے کھڑے تھے. جب میری اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلی نا, تو میرا جواب, میرا سوال یہ تھا, میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں یہ بتایا اور ان کی آنکھیں بھی یہی کہہ رہی تھی. میں نے کہا یو ون دا ورلڈ کپ ناٹ می, بیکاز یو سیکریفائز فار مائی بیٹ, یو سیکریفائز فار مائی کرکٹس. آپ نے میرے بلوں کے لیے, میرے جوتوں کے لیے سیکریفائز کیا تھا. وہ حدیث پاک ہے نا جی, کہ کسی نے, ایک بندے نے پوچھا کہ گلا کیا کہ میرے باپ میرے سے پیسے مانگتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا اور اس نے کہا کہ تو اور تیرا باپ, تیرا سب کچھ, تیرا وجود اور تیرا پیسہ تیرے باپ کا ہے. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس کا ہے, ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اچھا مشتاق بھائی, کیریئر کے اندر اوبیسلی اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسی چیز آپ لوگوں کے کریڈٹ پہ ہے جو آپ سے پہلے آنے والوں نے بھی نہیں حاصل کر سکے, چاہے جتنے مرضی بڑے کرکٹر تھے, بعد میں بھی جتنے مرضی بڑے کرکٹر آئے, وہ ورلڈ کپ ہے.
اور ورلڈ کپ کی ایک ایسی خوشی, اور پاکستان ابھی تک اسی ایک خوشی کو لے کے جیتے ہم لوگ. آلدو کہ ہم نے اسکواش میں, ہاکی میں, باقی کئی اسپورٹس میں ہم نے ورلڈ ٹائٹل جیتے, بٹ جو کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک افیکشن ہے, سیکنڈ ریلیجن کے طور پہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو وہ ورلڈ کپ جیتنا کتنی بڑی خوشی تھی, اور آپ کے لیے ایز اے پلیئر اس میں خاص رول پلے کرنا ایز اے وائٹل پلیئر کے طور پہ, اور فائنل میں خاص طور پہ جو پرفارمنس تھی. تو کیا بیسک ریزن آپ کو لگتا ہے کہ سکسیس کی ریزن کیا تھی, اور مشتاق احمد کا جو پرفارمنس تھی وہ کیسے ایز اے پلیئر دیکھتے؟ اپنے تو اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی اس 92 کے ورلڈ کپ کو اللہ نے بٹھایا ہوا ہے, اس کی اتنی ابھی تک ہائپ کریٹ ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا ہے نا, جو اس کا انجوائمنٹ ہے, اس کا پیچھے ہارڈ ورک, بلیو, پستے ہوئے, کھیلتے ہوئے, اف اینڈ بٹ. شروع میں ہار رہے ہیں, مطلب کوئی میچ بھی جیتا نہیں. ایک میچ وہ 40 سالوں کے خلاف, وہ 40 سال بڈھے سی ہوتے, وہ 40 سال بڈھوں کے خلاف ہم میں کھیلے, وہ بھی ہار گئے. تو دی اینڈ آف دا ڈے اسٹوری کیا بنی کہ ہم سارے جیت کے ایک دفعہ بھی گیو اپ نہیں کیا پوری ٹیم نے. اور اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر جو ہمارے کپتان تھے انہوں نے پورا کیا ہے کہ جی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے وہ جو چیز تھی انڈلج, میں ابھی ریسنٹلی اللہ کا شکر ہے, یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں, اس پیچھے مقصد اپنی ذات نہیں ہے, اللہ میری نیت کو کلیئر رکھے, کہ 4 بجے کئی دفعہ اس گرمی میں 3 دفعہ میں پرسوں نا ٹریننگ کرنے نکل گیا باہر. اچھا, صرف اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ کہنا ہے کم آؤٹ فرام اے کمفرٹ زون. جب اللہ نے اے سی دے دیا تو 3 بجے پھر بھی ابھی گراؤنڈ میں جا کے کر سکتے, اور ابھی کرنا بھی کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. یہ 90s کے کرکٹرز جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی تک ان کے اندر کتنا ہے, وہ جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. یہ ویسے میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جتنے بھی آپ لوگ سپر اسٹار ہیں, پلیئرز, اوبیسلی میرا کام ہے, میں انٹرویوز کرتا ہوں, تو یہ ایک چیز کامن میں نے دیکھی ہے. اچھا, ایک آپ لوگوں پہ گلہ بھی کیا جاتا ہے, جو آپ کے بعد آنے والے لڑکے بھی ہیں, کچھ جرنلسٹ کا بھی کہہ لیں